بھائی کا سوال یہ ہے جس کا تعلق ہے افغانستان قندھار سے کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ کہاں پر باندھیں گے؟ سینے کے اوپر باندھیں گے یا سینے کے تھوڑا سا نیچے باندھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عند الاحناف ہاتھوں کے باندھنے کا جگہ وہ ناپ کے نیچے سے، ناپ کے تھوڑا سا نیچے آپ ہاتھ باندھیں گے، یہ مسنون ہے اور یہ بہتر ہے۔ یہ ادب کے بھی بہت زیادہ قریب ہے، ادب کی بھی بہت زیادہ قریب ہے، اور اس بارے میں بہت ساری روایات ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يمینه على شماله في الصلاة تحت السرة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع یمینہ علی شمالہ، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناف کے نیچے رکھا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رأیت النبی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا احناف جس طریقے سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں نیچے، ناف کے نیچے، تو یہ مسنون ہے، اس کو بدعت کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں ایک روایت نقل کیا ہے اپنی مسند میں۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان من السنة فی الصلاة وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز کے سنت میں سے یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی مسند میں۔ اسی طرح ابی جحیفہ روایت کرتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال السنة وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 201 میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنت یہ کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے، اس کو سنت کہا گیا۔ اس طرح دارقطنی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حاصل جواب کا یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔